السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 86 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اسی لیکچر میں بھی میں آپ کو رفع نصب جر کے بارے میں بتاؤں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ ایک بہترین دعا ہے جس کو ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کام میں مشکل نہیں فرما اور بہتر کے ساتھ اس کو مکمل فرما۔ رب یسر ولا تعسر، تعسر کا معنی ہوتا ہے ولا کا، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والے لیکچر میں بھی اس کی میں ورڈ بائی ورڈ اس کی میننگ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو ہم آج شروع کرتے ہیں رفع نصب جر کو، جیسے کہ ہم اس کو اعراب کا نام دیا گیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جمع مکسر والے الفاظ دیکھے، تو آج ہم اس کی مثنیٰ بناتے ہیں۔ اب مثنیٰ کی رفع کیا ہوگی؟ وہ تو بابن تھا، ایک دروازہ تھا۔ اب اس کی ہم بنانا چاہتے ہیں، رفع بنانا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ بابانی، بانی۔ اب ہم نے پہچان کیسی کی کہ یہ رفع ہے؟ یہ آنی کی آواز آپ کو آ رہی ہے، یہ پورا میں انڈر لائن کر دیتا ہوں۔ یہ آنی کی آواز بتا رہی کہ یہ رفع ہے۔ اب اس کی نصب و جر بھی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے دو دروازے، ٹھیک ہے۔ اب بابینی، بینی، اسی میں آپ نوٹ کریں یا جزم ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ حروف لین بن گیا، اور یہ حروف مدہ بن گیا، الف سے پہلے زبر ہے، اور اس کی جر بھی یہی ہے۔ کوئی چیز ہم دیکھیں نا کہ آنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا تھا عینون، عینون تھا۔ اس کی مثنیٰ ہم بنائیں گے عینانی، عینانی۔ مثنیٰ کی رفع ساؤنڈ سے پہچانی ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کی نصب و جر بھی ہوگی تو عینین ہو جائے گا۔ عینین۔ قرآن میں بھی عینین کا ذکر بھی آیا ہے، سورہ بلد میں۔ بہت سی اگزامپل آپ کو ملیں گی۔ عینٌ ایک آنکھیں، عینانی دو آنکھیں، عینینی۔ نصب اور جر بھی یہی ہے اس کی۔ یہ جو میں نشان لگاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم ہے، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں قلمٌ، اس کی قلمانی، میں اس کی مثنیٰ لکھ رہا ہوں قلمانی، قلمانی۔ قلمینی، قلمینی۔ جر بھی یہی ہے۔ اب یہ بابانی ہو گیا، عینانی ہو گیا، اور یہ قلمانی ہو گیا۔ یہ میں نے جتنی بھی الفاظ لکھے ہیں یہ جمع مکسر میں آتے ہیں۔ جب اس کی پہلے بابانی کو لے لیتے ہیں، اب اس کی جمع بناتے ہیں۔ جمع کی رفع کیسے پہچانی جائے گی؟ بہت سمپل سا ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں جمع۔
پہلے لیتے ہیں بابانی، اس کی جمع آتی ہے ابواب، ابواب، ابوابن۔ حالت رفع میں ابوابن ہو جائے گی، اس کی نصب میں جائے گا تو ابوابن ہو جائے گی، ابوابن، الف دو زبر کے ساتھ الف لکھا جائے گا۔ اور جر میں لکھ دیتا ہوں با کے نیچے زیر آ جائے گی، آخری حرف پہ زیر آ جائے گی، بس یہ زیر ہے۔ اب دوسرا کیا تھا، عینانی، اس کی جمع آتی ہے عیون، عیون۔ یہ جمع آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے، کوئی بھی حرف اگر جمع میں لکھا جائے اس کی رفع کیسے پہچاننی ہے؟ دو پیش کے ساتھ، واحد اسم کی رفع پیش کے ساتھ، نصب دو زبر کے ساتھ اگر شروع میں ال نہیں ہے، اگر ال ہوگا شروع میں تو تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عیون ان کا بھی یہی ہے، عیون، عیونان ہو جائے گا نصب میں جا کے، عیونان۔ اور آخر میں جب جر میں جائے گا تو نون کے نیچے زیر آ جائے گی، دو زیر آ جائے گی۔ اس کی ختم کرنی ہے، تنوین ختم کرنی ہے تو شروع میں ال ڈالیں گے۔ تو سمپل سی ساری چیزیں ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں ہم نے جو آپ قرآن پڑھنے والا آدمی ہے نا، یہ چیز قرآن پڑھ کی آیت پڑھتے وقت رکے گا، دو زیر کیوں آ رہی ہے، دو زبر کیوں آ رہی ہے، دو پیش کیوں آ رہی ہے، وہ دیکھے گا یہ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوگا کہ یہ دو پیش کیوں آ رہی تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دو پیش جو ہے حالت رفع ہے، ایک پیش بھی حالت رفع ہے۔ پھر چیک کرے گا اس کی تنوین کو ختم کیسے کرنا ہے، اور پھر شروع میں چیک کرنا ہے کہ ال لکھا ہوگا تو آخری حرف پہ جو حرف ہوگا اس کی تنوین نہیں ہے، اس میں تنوین نہیں آئے گی، پورے قرآن میں ایسی ہے۔ آپ نے دیکھا ال لکھا ہے تو آخری حرف پہ آپ کو تنوین نہیں ملے گی، زبر ملے گی، زیر ملے گی، پیش ملے گی، لیکن دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ سمپل سا بھی رول تھا، ہم آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں۔ رفع نصب جر تو چلے گا کیونکہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تین ہی ہیں، پورے سب سے قرآن کتنی حالتوں میں پایا جاتا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، تین حالتوں میں پایا جاتا ہے، پہلی ہے رفع، دوسری نصب اور تیسری جر ہے۔ تو قلمانی، قلمینی، اب اس کی جمع دیکھیں، اس کی جمع آتی ہے اقلام، اقلام، ایک منٹ، اقلام، آخری حرف دو پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ شروع میں ال نہیں ہے، اگر ال آئے گا تو تنوین ختم، اقلام رفع، اب نصب ہوگی اقلامن، اقلامن، اور جب جر میں جائے گا تو میم کے نیچے دو زیر آ جائے گی، سمپل ہے، میں نے صرف میم لکھ دیا اور اس کے نیچے دو زیر آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو انہی الفاظ کو اس کی تنوین میں ختم کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ اس کی تنوین ختم کیسے ہوتی ہے۔ جیسے کہ بابانی ہے، سمپل سے میں اس کی مثنیٰ کو بھی رہنے دوں گا، جو جمع کی آپ کی تنوین ختم کر کے دکھاؤں گا کہ جمع کے الفاظ کی تنوین ختم کیسے ہوتی ہے۔ یہ بابینی ہے، نصب اور جر ایک ہی ہے، عینینی ہے، عینانی، آنی جب بھی آئے گا تو یہ رفع ہے، قرآن میں مثنیٰ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ قلمینی،
قرآن میں رجلانی بھی آتا ہے، رجلینی بھی آتا ہے. بس آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے رکنا ہے کہ یہ مثنیٰ بن رہا ہے، نصب بن رہا ہے، جر بن رہا ہے یا پھر رفع بن رہا ہے. یہ صحیح چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. کہ اب میرا نام قاری ثاقب ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.